المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات اور بہت پیارے پیارے نام پڑھتے آ رہے ہیں. اور آج کا جو لیسن ہے ہمارا لیسن نمبر 107 ہے اور آج کا ہمارا نام ہے التواب. آپ سب کو اس میں خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا. جی جناب، تو بتائیے کیا کہتے ہیں آپ پچھلے لیسنز کے حوالے سے؟ آپ نے جو کچھ پڑھا، کوئی ہوم ورک جو پچھلا لیسن تھا اس کو کوئی کیا ہو اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو آپ سے آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. جی ماریہ عمران، آپ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی پچھلے لیسن سے تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کیونکہ ماشاءاللہ اتنی ڈیٹیلنگ میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اس میں سب کچھ ہمارے اپنے ہی بارے میں. اور یہ والی آیت جو تھی باجی، یہ مجھے بہت زیادہ انشاءاللہ اپنے اوپر میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور کروں گی انشاءاللہ آگے جا کے بھی. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. باجی یہ آیت جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں انوالو ہے کہ ہم نے جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے چلنا، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتے داروں سے اور اپنے ماتحتوں سے. باجی یہ چیز جو ہے نا، یہ ہمیں بہت زیادہ اس پہ محنت کرنی ہے اپنے اوپر انشاءاللہ. تو کہیں لکھ کے لگائی آپ نے یا ڈائری میں لکھی ہے اپنے؟ باجی ڈائری میں لکھی ہے، ڈائری میں لکھی ہے، لکھی نہیں لگائی، انشاءاللہ لگاؤں گی لکھ کے. کوئی بات نہیں، آپ اپنے اپنی بچوں کو ڈائری بھی بتائی میں نے. بناتے جا رہے ہیں. الحمدللہ ڈائری جی جی بناتے جا رہے ہیں اور بچوں کو بتاتے جا رہے ہیں، یاد دہانی رہے گی، آئندہ اپنی پڑھائیوں میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. چلیں جی
شہانہ فرمائیے. یس. ہاں جی، یہ ہوا کہ میری ایک فرینڈ میرے سے ناراض تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا وہ کس بات میں ناراض ہے. میں نے کوئی 2-3 دفعہ کوشش کی لیکن میرا دل بہت پریشان تھا. تو مجھے میں نے چھوٹا سا گفٹ دیا, میں ان کے گھر چلی گئی. تو میرے قدم بہت ٹگمگا رہے تھے اور ڈر بھی بہت. تو اینی ہاؤ وہ اویلیبل نہیں تھی اس وقت. پھر میرا دل بہت برا, میں اب تو میں ان سے بات نہیں کروں گی. میں گھر بھی گئی اور مجھے نہیں آنے دیا, یہ جو بھی مسئلہ ہوگا, ہر ویلڈ ریزن ہوگا. پھر گھر آ کے میں نے ہمت کی, مجھے اپنا کہ آج کلاس ہے, میں نے بتانا ہے کہ کیا ہوا ہے. میں اپنے آپ کو بھی تسلی دینی ہے, میں خود کو بھی اپنے آپ کو بھی جج کر رہی تھی. اور میں نے اپنے نفس پہ پاؤں رکھا اور میں نے پھر ان کو میسج کیا کہ میں اس طرح آئی تھی تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو میں نے آنٹی جی کو بھی ملنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ دوبارہ آ جائیں, میں اس سے بزی ہوتی ہوں, میں کلاسز میں بزی ہوتی ہوں. مجھے اتنا اچھا لگا کہ شکر ہے کہ میرے نفس پہ میں نے پاؤں رکھ کے, تو وہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنے ہوم ورک کی وجہ سے, چاہے کس طرح بھی تھا, تو یہ میرے سے اللہ نے ایک اچھا کام کروا دیا. بارک اللہ فیک. شیطان بہت بہکاتا ہے نا, دل میں وسوسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے, دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سوچا کہ دیکھو میں گئی ہوں پھر بھی مجھ سے بات نہیں کی, تو لیکن 100 مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا, بعض اوقات وہ مجبوری وہ اوجھل ہو جاتی ہے آنکھوں سے, اور جو بہکاوے اور وسوسے ہیں اس کے وہ دل میں جگہ پکڑتے ہیں. تو اس پر پھر بس قابو پانا جو ہے نا, وہ اس سے ہماری جنگ ہے نا, اس جنگ میں وقتی فتح ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ وہ شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ کام کرتے رہنا ہے کہ اس کی فائٹ میں اس کو جیتنے نہیں دینا, اللہ کی مدد سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, رخسانہ یاسمین آپ فرمائیے. جی السلام علیکم. میں نے یہ پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا بیرو والا, خاص کر میں نے اس کو اپنے دونوں بیٹوں کو اور بہو کو بلا کے اور پوتی پوتوں کو بٹھا کے میں نے اس پر بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر کیسے کیسے احسان کرتا ہے. ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اللہ ہم یہ کریں, لیکن دیکھیے سب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ماشاء اللہ بچوں نے بڑے اچھے سے پک کیا, اور پوتا میرا وہ کچھ تصویر بنا رہا تھا, بڑا خوبصورت اس نے راستہ بنایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم, تو اس نے ادھر ادھر گرین بیچ میں بلو راستہ اتنا خوبصورت بنایا. نہیں دیکھیں ماشاء اللہ بچے پک کرتے ہیں چیزیں. تو میں نے بٹھا کے سب کو نا یہ اس کے برقعے پر چھوٹا سا ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا احسان کرتے ہیں, کتنے مہربان, ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہم سے کون اتنی محبت کرتا ہے. تو ماشاء اللہ ان کو سمجھ میں آیا. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے البر اور نیکی ہے بر. تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی نا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نیکیوں میں یعنی احسان کرنے میں بہت آگے ہے ایک, لیکن یعنی اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں, کتنی سنبھالی ہیں, کتنی ضائع کی, یہ بس ایک ہم نے اپنے آپ پر چیک رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی بھی توفیق دے اور نیکیوں کو سنبھالنے کی بھی توفیق دے. وجیہہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ نے کہا تھا نا کہ وہ دعا پڑھیے گا, تو پورے ہفتے میں نے دعا پڑھی, بچوں کو بھی سکھائی. وہ سورہ کہف کی آیت 10 ہے نا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو وہ پڑھی, اور ہے نا بچوں کو وہ بتایا کہ وسوسوں کی دعا, سب گروپ بنایا بچوں کا, تو اس میں ڈالی, بچوں کو سمجھایا. لڑکے ہیں میرے پاس ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ, ان کو سمجھایا. اور پھر آج التواب میں مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے گناہوں کی معافی کا انتظار کرتا ہے کہ ہم معافی مانگیں, بلکہ الفاظ بھی سکھاتا ہے, وہ لفظ بھی سکھاتا ہے. نبیوں کو سکھایا, پیغمبروں کو سکھایا, ہمیں بھی بتاتے ہیں ہمارے استاد آپ سب لوگ کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے, ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور توبہ کر کے نیکی کرنی ہے, تاکہ اس گناہ کا اثر ضائع ہو سکے, نیکی کی طرف ہم رجوع کریں. جی انشاءاللہ بالکل صحیح کہا. بہت مجھے خوشی ہوئی ماشاءاللہ, میرے اتنے میرے پیارے سے اسٹوڈنٹ, اتنے اچھے شاگرد, اتنے اچھے ساتھی ہیں کہ ان کو جو بات کہی جائے اس پہ عمل کرتے ہیں, ہوم ورکس کرتے ہیں, آگے بتاتے ہیں, اور اپنا فائدہ کرتے ہیں, میرا بھی فائدہ کرتے ہیں, بتانے والے کو بھی فائدہ ہے, اور سیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہے, جن کو سکھا رہے ہیں ان کا بھی فائدہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے رکھے. جی تصنیف جہان آپ فرمائیے. جی باجی, میں نے یہ دعا ہے نا میرے پاس تقریباً 2 سال سے میرے کمرے میں لگی ہوئی ہے, اور الحمدللہ میں روز پڑھتی ہوں. اور میں نے یہ اس کا فوٹو کھینچ کے شافیہ کو شیئر بھی کیا تھا کہ آپ گروپ میں بھیج دیں.
اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے دعا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت پر امید کرتی ہے نا یہ، اور بہت زیادہ پڑھنے والی دعا ہے یہ کون سی دعا پڑھی ہے؟ کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی بالایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یعنی آمین. ابرار میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے، اور خود سکھائی ہے اس نے ہم کو. تو کتنا چھوٹی سی دعا ہے، پڑھنے میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا اس کو. بالکل. اچھا یہ والا ہوم ورک کسی نے کیا؟ چلے ایک ساتھی نے تو بڑا اچھا یہ شیئر کیا، باقی ساتھی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. نوٹ ایز اے ہوم ورک کہہ رہی ہوں، بس یہ ہے کہ چیک لسٹ کے طور پر سوچ لیں کہ ناراضگی یا بات چیت بند ہے تو معاملے کو درست کر لیں. اور یہ ناراضگی نہیں بلکہ اس لفظ کو ناراضی بھی کر لیں، صحیح لفظ یہی ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی اور اگر شیئر کرنا چاہے کہ کوئی ایسا معاملہ خراب ہو گئی ہے، بات چیت بند ہو، اس کو درست کرنے کی کوشش کی، اگر کوئی شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم کریں، کیونکہ مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے صلح کرنا یا اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. کوئی شیئر کرنا چاہے گا اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس، تو موسٹ ویلکم آپ کر سکتے ہیں. فرزانہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی السلام علیکم. باجی میرا بیٹا مجھ سے کچھ ناراض ہو گیا تھا، اور وہ مجھ سے صحیح طرح بات نہیں کر رہا تھا کھانے کے ٹائم بھی، اور مطلب کچھ دینا ہے کچھ تو بات نہیں کر رہا تھا، بس ہاں کر لے آپ کی مرضی، ہاں جیسا چاہے ایسے کر رہا تھا. تو مجھے اندر سے جیسے بہت دکھ ہو رہا تھا اور عجیب بے چینی ہو رہی تھی کہ یہ اتنا ناراض کیوں ہے، کیا بات ہے. میں نے رات کو بیٹھ کر اس سے بات کی، بیٹا کیا بات ہے، اب کیوں ایسے کر رہے ہو. تو اس نے پھر وجہ بتائی کہ یہ وجہ ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر میرا رویہ ایسا ہی ہوگا سب کے ساتھ. تو مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر میں نے اسے بات سمجھائی کہ وقت آنے پر انشاءاللہ یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا اور آپ صحیح رکھو اپنا رویہ. تو الحمدللہ پھر اس نے صحیح طرح بات کی تو مجھے بھی سکون ہوا الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہت آسانی کرے اور ہم سب کے لیے مشکلات کو آسان فرمائے. دیکھیں جو ابھی فرزانہ نے بات کی نا، یہ بڑا ایک اہم بات ہے، اہم نقطہ ہے کہ جب بھی کوئی آپس میں کہیں کولڈ، جیسے کہتے ہیں کولڈ وار، یا جیسے آپ کہیں کہ کولڈ شولڈر کوئی دے رہا ہو، یا جیسے آپ کہیں کہ برف کی سل محسوس ہوتی ہے تعلقات میں، تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے، بات چیت کرنا. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں نا کی ٹو اے ڈور والی بات ہے کہ دروازہ کھلتا ہے. اور اگر ہم بات چیت ہی بند کر دیتے ہیں اور ناراضگی کو بڑھاتے جاتے ہیں، تو وہ شیطان کو تو ایسا کام کرنے کا موقع ملتا ہے کہ چلو یہ تو میرا شکار ہوئے اور میں نے تو اب یعنی ان پر مزید کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے شیطان کے وار سے. جی فرد مسعود آپ فرمائیے، لاسٹ کمنٹ لوں گی میں. ہاں جی، میں نے بھی بس اس طرح سے کیا کہ ہمارے لیبر نہ ہمارے سے اتنے تعلقات رکھتے نہیں ہیں. میں یہاں پہ اپنے بیٹے کے گھر آئی ہوئی ہوں فیصل آباد. مجھے پتہ لگا ان کی طبیعت خراب ہے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا، میں نے کہا آپ جائیں، آپ جا کے پتہ کریں ان کا طبیعت اس کی. میں نے سنا ہے وہ واش روم میں گر گئے، تو آپ جا کے پتہ کریں. تو پھر میرے شوہر گئے، انہوں نے پھر آ کے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ میں گیا ہوں، ہو کے آیا ہوں، تو اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے. وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوا. تو میں نے کہا آپ جائیں، آپ جا کے نہ پتہ کریں. ہم لوگ انسان کا پتہ نہیں ہے کس وقت کیا ہو جائے. تو بس ہے نا، یہ چیزیں اب ہم لوگوں کو کافی فیسینیٹ کرتی ہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں کہ ہم لوگ نا کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتنا نوازتا ہے، کتنا سب کچھ ہے. اسی طریقے سے جیسے میرا بیٹا ہے، تھوڑا سا مجھ پہ غصہ ہو گیا تھوڑا سا نا، تو میں نا رات کو آ کے میرے پیر دبانے لگا. تو میں نا تھوڑا سا ناراض سی تھی، میں نے اس کی طرف دیکھا نہیں. تو نا پھر مجھے ایک دم اساتذہ کی بات یاد آ گئی کہ نا جو ہے ہم اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم ان سے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو اتنا بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ ہیں. تو پھر ایک دم مجھے خیال آیا، تو میں فوراً نا بالکل صحیح ہو گئی. اور مجھے خیال بھی آیا، میں نے کہا اب ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور ان چیزوں کے لیے ہم لوگوں کو
جو ہے ہمارے دل میں اس بات کا آیا. مجھے بار بار یہ خیال ہے اللہ تعالیٰ تو اتنا معاف کرنے والا ہے, ہماری کتنی غلطیوں کو معاف کرتا ہے. ایک بچے کی ذرا سی بات پہ ہم لوگ اتنا وہ ہو جاتے ہیں. اتنا ناراض ہو گئی میں, اور میں نے نا اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے ٹانگیں پیر دبانے لگ گیا, اور آ کے نہ جیسے, تو پھر وہ میری طرف دیکھتا رہا کہ امی میری طرف دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی. تو الحمدللہ, بارک اللہ فیک. بہت مجھے اچھا لگا کہ یہ سن کر کہ آپ کو الفاظ یاد آ گئے اور آپ نے فوراً عمل بھی کر لیا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا کس بندے کو یا تو خود اس کے دل میں خیال یعنی فرشتوں کے ذریعے پیدا ذہن کر میں دیتا آتا ہے, ہے کہ ہم لوگ جو یا ہے نا یہ یہ پڑھ کہ رہے ہیں وہ تو اس کا کسی عمل کریں. جی, یا وہ کسی کے ذریعے کہلوا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مصنف نے ہر لیسن میں آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے چیزوں کو بیان کیا ہے کہ وہ, اور پھر استاذہ نے اس سے بھی پیارے انداز میں اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے. تو وہ الفاظ ہمارے ذہنوں میں گونجتے ہیں تو انسان سوچتا ہے. بہت اچھی میری ساتھی نے بات کی کہ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے, کیا کر رہے ہیں, زندگی کتنی کم ہے. اور جب لوگ ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں نا تو پھر اس احساس ہوتا ہے کہ وہ کس چیز میں وقت ضائع کر دیا. اور ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس وقت تو بہت احساس ہوگا, جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, وہ ایک گلٹ, وہ ایک پریشانی, وہ ایک خلش, لیکن اس وقت تو توبہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی, آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. بہت موٹیویٹنگ آپ کے ماشاءاللہ کمنٹس تھے, عملی آپ کی اپنی پرسنل لائف کے تھے. جب آپ پرسنل سٹوریز سنتے ہیں اور عمل کی کوئی چیزیں سنتے ہیں تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا جا سکتا ہے نا, ورنہ تو عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے. لیکن میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے کہ ایسا ممکن ہے اللہ کی توفیق سے. آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. آج کا لیسن ہمارا جو ہے سبق جو ہے وہ ہے التواب. جی, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کون ساتھی پڑھنا چاہیں گے. ہینڈ ریز کرتے جائیں جو ساتھی پڑھیں گے. جی, عالیہ اکبر آپ پڑھیے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسمائه الحسنى عز وجل التواب. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. البقرة 37. جی ٹھیک ہے, الحمدللہ. سحری انصاری آپ پڑھیے. جی باجی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحیم. التوبہ آیت نمبر 104. بلو سے پڑھیں. جی باجی, پڑھیں. کوبا یقبلو سے باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو يقبل التوبة من عن عباده. بعد ہی پڑھ لی. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. اوکے, بیچ میں شاید وہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا. میں بات کر رہی تھی کہ بعض اوقات تلاوت کرتے وقت ہمارے کہیں کچھ آیات میں الفاظ کچھ زبان پہ چڑھ جاتے ہیں نا, تو وہ بعض جگہ دوسری جگہ جب لفظ بدل رہا ہوتا ہے تو پچھلا لفظ ہی منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے, یہ آنے والی ہی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں نیکسٹ ہم ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم کہتے ہیں سرو سلطانہ کو, آپ پڑھیے. جی باجی.
اللہ تبارک و تعالی هو التواب الذي يتوب على من يشاء من عباده ويقبل توبته الذي كلما تكررت نہیں تکررت تكررت توبة العبد تكرر منه القبول المعيد إلى عبده فضله ورحمته إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته الموفق من أحب منهم إلى ما يرضيه عنه ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھے آپ نے. کہیں کہیں تھوڑا سا ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ دیکھ لیں. دیکھیں تکررت کے بعد جو آ رہا ہے نا توبۃ نہیں ہوگا، عربک میں اس کو پڑھیں گے توبۃ العبد. ٹھیک ہے، حروف لین میں سے ہے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آگے آتے ہیں جب تو ہم پڑھتے ہیں عبادی الانابۃ، پھر الموفق من احبہ منہم الی ما یرضیہ عنہ. تو یہ باقی ٹھیک ہے، یہ بس یہاں کریکشن کر لیں. سروت آپ سے کل میری ملاقات ہوئی تھی، آپ ملنے آئی تھی آفس جی میں، باجی جی ہال آپ میں. سے بھی اوکے، ٹریننگ کے بعد. جی 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 ٹھیک ہے، آپ سے کل ملاقات الحمدللہ. اچھا جناب، چلیے روبینہ شاہد آپ پڑھیے. روبینہ شاہد. اچھا روبینہ کا نہیں کھل رہا مائک. اسکا آپ پڑھیں، پھر روبینہ کو موقع دیتے ہیں بعد میں. اسکا. جی. وهو سبحانه التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين التارك مجازاته بعد توبته بما سلف من ذنبه. اس کو دیکھیں، یہاں سے پڑھیں من تاب الیہ من عبادہ کے بعد پڑھیں من عباده المذنبين. مذنبین. ٹھیک ہے، مذنبین. اور التارک مجازاتہ بعد توبتہ. ٹھیک ہے، مجازاتہ. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. ہمیرا آپ پڑھیے اس سے آگے. باجی میں پڑھوں؟ روبینہ شاہد. روبینہ ہمیرا پڑھ لیں، پھر آپ پڑھیے گا. جی ہمیرا. وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. میرا آپ کی آواز بہت دور سے آتی ہے، کیا کہیں قریب کر کے بات کریں؟ جی باجی اب آ رہی ہے. جی ذرا اونچا بولیں. ٹھیک ہے. الذی وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الَّذِي يَسَّرَ أَسْبَابَ التَّوْبَةِ لِعِبَادِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِمَا يُظْهِرُ لَهُم مِّنْ آيَاتِهِ وَيَسُوقُ إِلَيْهِم مِّن تَنْبِيهَاتِهِ وَمَا يُطَّلِعُهُمْ عَلَيْهِ مِن تَخْوِيفَاتِهِ وَتَحْذِيرَاتِهِ حَتَّى إِذَا. میرا بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیکی. وما یطلعہم، بس یہ ایک لفظ دیکھ لیں، یطلعہم. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. روبینہ شاہد اس سے آگے آپ پڑھیں. حتی تخفیفاتہ وتحذیراتہ حتی اذا اطلعوا فعرفوا غوائل الذنوب استشعروا الخوف فتحذيفه فرجعوا الى التوبات فرجع عليهم فضل الله التواب بالقبول. شاباش، بس اتنا ہی. اس کو دیکھیں. وعرفوا غوائل الذنوب. ٹھیک ہے، غوائل الذنوب استشعروا الخوف. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی فائزہ امجد آپ پڑھیے. فالعبد تائب والله تواب وإذا تاب الله على العبد وفقه للتوبة فتاب العبد ثم قبل الله توبته وغفر ذنبه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم. माशाल्लाह असंती बिल्कुल ठीक पढ़े। सुमेरा सुल्ताना आप पढ़िए। वहुवा सुब्हानहु तव्वाब अल्लज़ी मिन रफ़तिही व रहमतिही अन मन्ना अला मन शाअ मिन इबादिही बित्तौबा वहब्बहुमा वहब्बुहा लहुम वक़बलहा मिनहुम वसब्बितहुम अलैहा वआसाबहुम अलैहा वताब अलैहिम क़ब्लु अन यतूबू कमा क़ाल सुब्हानहु। ठीक है सर, बस इतना ही सुमेरा। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है, अच्छा पढ़ा है आपने। कुछ अल्फाज देखें, वहब्बहा, ठीक है, वहब्बहा। इसी तरह ये देखें, वसब्बतहुम वअसाबहुम, बाकी ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जी, दीबा आसिफ आप ये पढ़ें इसकी आयत को। وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا صافت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ठीक है, बस इसमें जो ये वाक़त है ना, ये दुआ की जो आवाज़ है ना, इसको देखिए, ये स्वाब मुझे महसूस हुआ सुनने में भी शायद सिग्नल का कुछ इशू, मुझे लगा जैसे हमने स्वाक़त पढ़ा हो। तो इसको दुआ की आवाज़ को इसकी ज़रा से एक दो दफ़ा तिलावत सुन लीजिएगा तो मज़ीद इसकी इंशाल्लाह क्लियर आवाज़ आपको महसूस होगी। बाकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बारकल्लाह फीकी। सिद्रा इरफान आप पढ़िए। जी बाजी, आयत की आगे से स्टार्ट करूं? जी, वहुवा सुब्हानहु तव्वाब, वहुवा सुब्हानहु तव्वाब अल्लज़ी लम यज़ल यतूबु अला ताइबीन व यग़फिरु ज़ुनूबल मुनीबीन व सम्मल्लाहु नफ्सहु तव्वाब लिअन्नहु खालिक़ु। शाबाश, बस सिद्रा, बस नफ्सहु तव्वाब कहेंगे या क्या कहेंगे जब वक्फ करेंगे तो? तव्वाबा, ठीक है माशाल्लाह, बाकी सही है। क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह ज्यादा साथी पढ़ने चाहते हैं तो कोशिश करूंगी सबसे पढ़वा लूं, फिर मौका हुआ तो पलट के आऊंगी इंशाल्लाह। खालदा इससे आगे आप पढ़ें। लअन्नहु खालिक़ु तौबती फी कुलूबि इबादिही अल्लज़ी यस्सर लहुम अस्बाबहा वराजिउ बिहिम मिन तरीक़ अल्लज़ी यकरहु इला तरीक़ अल्लज़ी यरदा। ठीक है, इसमें जो है ये मिन तरीक़ अल्लज़ी, दोनों जगह तरीक़ ही है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तरीक़ अल्लज़ी, ओके, ओके। और वराजिउ, रा थोड़ा सा तजदीद के साथ है ना, को कहीं पढ़िए, ठीक है, बाकी सही है माशाल्लाह। जी कंदील आप पढ़िए। वलिमा कानतिल मआसी मुतकर्रतन मिनल इबाद जाअ बिसीगतिल मुबालगत तव्वाब लियुकाबिलल खतायल कसीरा वज़्ज़ुनूबल अज़ीमा बित्तौबातिल वसीअतिद दाइमा। अच्छा कंदील, इसमें आप देखें कि जैसे ये बित्तौबातिल वसीअत है, वसीअतिल वासिअतिल अलिफ है ना, इसी तरह अल खतीयल कसीरा नहीं, अल खतायल कसीरा या है ना, फिर इस तरह वज़्ज़ुनूबल अज़ीमा, ठीक है, ये दूसरी लाइन में है। पहली लाइन में देखिए ये लफ्ज है ना, मुतकर्ररा मिनल इबाद, ठीक है, बाकी सब सही है माशाल्लाह। आमना वक़ास आप पढ़े। ووصف تبارك وتعالى نفسه بالتواب مبالغة لكثرة من يتوب عليه من العباد في مشارق الأرض ومغاربها
ولتكرره ذلك في الشخص الواحد وتنوع الذنوب واختلافها ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. حسنتی ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے. ایک لفظ دیکھیں وتنوع الذنوب، ذنوبی، باقی ٹھیک ہے، ذنوبی، وتنوع الذنوبی، باقی ٹھیک ہے. شافیہ آپ پڑھیے. جی باجی. وهو سبحانه التواب الذي تفرد بقلوب توبة التائبين من عباده لا يشركه في ذلك أحد من خلقه ولا يغفر الذنوب والخطايا إلا هو وليس لأحد غير الله قدرة على خلق التوبة في قلب أحد من الناس. فی قلب احد من الناس، ٹھیک ہے. في قلب. اور قدرتن بھی ہو سکتا ہے، قدرتہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے. آگے دیکھیں جی، سائمہ تقدیس آپ پڑھیں. جی سائمہ پڑھیے. سائمہ تو مائک نہیں کھل رہا. روبینہ شاید آپ پڑھیے. رخسانہ آتی ہے رخسانہ آپ کی باری. جن کے ہاتھ پہلے کھڑے ہیں ان سے پہلے پوچھ رہی. جی ربینہ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ كَذَلِكَ أَنْ يَقْبُلَ التَّوْبَةَ مِنْ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَنْ يَعْفُو عَنْهُ ذُنُوبِهِ وَأَثَامَهُ سِوَى رَبِّ التَّوَّابُ وَحْدَهُ. ربینہ بہت اچھی کوشش ہے، لیکن کہیں کریکشن کی ضرورت ہے کیونکہ چھوٹی فریز ہے، تو میں دوبارہ کسی ساتھ سے پڑھواتی ہوں، آپ نے اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے. توقیر آپ پڑھیں. تھوڑا سا کھلنے میں میں پڑھ رہی ہوں، ایک منٹ. کھل گیا میرا مائک. السلام علیکم. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ كَذَلِكَ أَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مَنْ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَنْ يَعْفُو عَنْهُ ذُنُوبِهِ وَأَثَامَهَ سَوَى رَبِّ التَّوَّابِ وَحْدَهُ. سِوَى ربی، ٹھیک ہے. اسی طرح ان یعفو عنہ، ان یعفو عنہ، جی. ان یقبل توبۃ من اسرف. جو بھی جہاں پہ بھی کہیں کریکشن کی ضرورت ہو کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. امتیاز آپ پڑھیے. وقد كفر اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وجعلوا لمن أذنب من العباد أن يأتي الحبر أو الراهب فيعترف أمامه بالذنوب ويؤتيه شيئا من المال ويحط عنه ذنوبه. بہت اچھی کوشش ہے، کہیں تھوڑا ذرا سے دیکھیے گا ٹھیک کرنے کے لیے. بِهَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ فِي الدِّينِ وَجَعَلُوا لِمَنْ أَذْنَبَ، ٹھیک ہے، أَذْنَبَ مِنَ الْعِبَادِ. آگے دیکھیے الراہبہ او الراہبہ فَيَعْتَرِفَ أَمَامَهُ بالذنب وَيُعْتِيَهُ، ٹھیک ہے، وَيُعْتِيَهُ اور فَيَحُطَّ عَنْهُ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ لوگ سے بہترین درجے کا کام لے، اپنے دین کا علم و عمل میں بہت برکت فرمائے آپ سب کے. اب جناب کون پڑھے گا آپ میں سے؟ کس نے نہیں پڑھا؟ امتیاز صاحب نے پڑھ لیا. میں نے رشما نے فرت مسعود آپ پڑھیں. فرت آپ نے پڑھا ہے ابھی تک؟ جی نہیں میں نے نہیں پڑھا ابھی. چلیے پڑھیے. وَهَذَا مِن دَلَالَاتِهِمْ الْكَثِيرَةِ الَّتِي أَضَلُّوا بِهَا النَّاسَ وَأَكَلُوا بِهَا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ دُهُورًا طَوِيلَةً كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. ٹھیک ہے فرد، الحمدللہ، گڈ، اچھا پڑھے. رخسانہ یاسمین آپ آیت کی تلاوت کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिली व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। अत-तौबा ठीक है 31। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आगे पढ़ो। लाइन भी पढ़ लें। आप शौक रख रही थी बहुत पढ़ने का, लाइन पढ़ ली। फमा आज़म इफ्तरा हाउलाई अला रब्बिहिम वमा अशद्दु दलालहुम अन सिरातिल मुस्तकीम वलहुल ठीक है, कम बस 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 रुखसाना, यही तक। दलालुहुम अनिस सिरातिल मुस्तकीम, अनिस सिरातिल मुस्तकीम, बाकी ठीक है। गुड, अच्छा जनाब। रेशमा आप पढ़िए। वलिल्लाहि कम लाइबल शैतानु बिउकूलि हाउलाई फकरिबू व बिउकूलि उलाइका फक़बलू फकैफ़ सफ़ीह अक़लल इंसानी इला हाज़िहि दरजा वकैफ़ अदल्ल बस यही तक, बस यही तक, बस यही तक। देखें इसमें, देखें कम अश-शैतानी बिउकूली, ठीक है, अश-शैतानी, और फिर यहाँ आगे देखें बिउकूली उलाइका फक़बलू, फक़बलू, ठीक है। इसी तरह फकैफ़ सफ़ह, बाकी ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, सदफ भट्टी आप पढ़े। जी बाजी। वकैफ़ अदल्ल हाउलाई व हाउलाई बिमकरह व कैदह तल्लाहि लक़द अरसलना इला उम्ममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुमुश-शैतानु अमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ठीक है, सूरह नहल 23। ठीक है। सफिया इस्माइल आपने पढ़ा है? सफिया इस्माइल आपने क्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा इसी को पढ़ी वकैफ़ा, आखिरी जो लाइन है तो वकैफ़ अदल्ल हाउलाई वहाउलाई बिमकरिही व कैदिही तल्लाहि लक़द अरसलना इला उम्ममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुमुश-शैतानु अअमालहुम फ़हुव वलियुहुम अल-यौम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ठीक है, वहुव वलियुहुमुल यौमा वलहुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। अब हम अपनी डिस्कशन की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह अगर किसी साथी को मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। चले जनाब, सूरत नहल की आयत 63 तक हमने आज का लेसन है हमारा। ये दो क्लासेस में जाएगा लेसन, अगली दफ़ा कंटिन्यू होगा, तो इंशाल्लाह बाकी हम अगली दफ़ा पढ़ेंगे। और यहाँ तक हम इसको इस पर डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, एक दफ़ा सब मिलकर अपने अपने दिल में दुरूद पढ़ें, दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम का नाम पढ़ रहे हैं हम तव्वाब, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी पर हमने दुरूद पढ़ा। अल्लाह ताला हम पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। सवाल जवाब की तरफ आते हैं हम जनाब। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे जरा चैट एक्टिविटी करती हूँ, कुछ सवालात वहाँ पर लेती हूँ, और फिर जहाँ पर कहूँगी कि आप बताइए वहाँ पर इंशाल्लाह जो आप मुझे बताना चाहें वो हैंड रेज करते जाएं ताकि मैं उनसे पूछती जाऊँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये बताइए, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल ये है कि ये बताइए कि जब इंसान गलती करता है तो क्या अल्लाह ताला इंसान से नाराज होता है? चले, आलिया अकबर कहती हैं नहीं, अदीबा भी कहती हैं नहीं, और हदीका भी कहती हैं नहीं, और जहरा भी कहती हैं नहीं, और बाकी उज़मा भी कहती हैं नहीं, और रुबीना भी कहती हैं नहीं, और बाकी सब कहते हैं जी हाँ। तो जी हाँ ही इसका जवाब है, बिल्कुल नाराज होता है। अगर इंसान गलती करता है तो अल्लाह उस गलती पर
بعض اوقات غضبناک بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن یہی کیا بندہ جب توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ بندہ کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں ناراض ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، وہ تو ناراض ہی نہیں ہوتا، بندہ جو مرضی کرتا رہے. نہیں جی، وہ ناراض ہوتا ہے. لیکن اچھا چلیں یہ بتائیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا انسان کی نعمتیں چھینتا ہے؟ کیا چھین جائے انسان کی نعمتیں؟ اس کی ناراض ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی نعمتیں چھن جائیں، ہاں یا نہیں؟ چلیں جی، آنسر جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ملے جلے سے آ رہے ہیں. نو، کبھی کبھی نہیں. جناب چھن جاتی ہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا تھا. دیکھیں آپ نا بہت سوال کو مجھے لگتا ہے اپنے ذہن کے حساب سے سوچتے ہیں، جبکہ سوال کو صرف اتنا ہی سوچنا چاہیے جتنا پوچھا جا رہا ہے. میں نے پوچھا تھا کیا انسان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو آپ نے جو جواب لکھا ہے نا، اگر آپ نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ساری نعمتوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کھانا پینا سانس صحت سب بند کر دیتا ہے. بھائی کچھ نعمتیں چھن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین لیتا ہے نا نعمتیں. تبھی تو کہا گیا کہ اگر تم استغفار کی کثرت کرتے تو ہم تم پر نعمتوں کی بارش کر دیتے. یعنی کچھ نعمتیں جو انسان کے پاس ہیں وہ بعض اوقات اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے چھن جاتی ہیں یا روک دی جاتی ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، اور اس ناراضگی کا آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان توبہ نہ کرے تو اس کی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلیں اگلا سوال پر آتے ہیں. یہ بتائیے، چیٹ میں بڑے مزے کے آنسرز آپ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اچھا ہے نا، اس سے یہ کہ زیادہ لوگوں کو موقع ملتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کی ناراضگی کی پریشانی کس کو لگتی ہے؟ چلیے یہ مجھے کوئی آپ میں سے اگر بتانا چاہے تو اپنا نام لے اور بتائے، میں بتاؤں گی. اللہ جی سروت آپ بتائیے. باجی جس کو احساس ہوتا ہے، جو محسوس کرتا ہے کہ کس آیا بات میں نے کا غلطی، احساس؟ جو غلطی اس سے ہوتی ہے، سرزد ہوتی ہے، اس پر اس کو اندر سے ایک محسوس ہو جاتا ہے کہ میں یہ غلطی کی تھی، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا. چلے ٹھیک ہے، یہ ایک آنسر ہو سکتا ہے. صدف بٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں باجی، میں یہ کہتی ہوں کہ جب میرا دل عبادت میں نہیں لگتا، میں دور ہو جاتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی بتائے گا؟ ڈاکٹر فاطمہ آپ کیا کہتی ہیں؟ لیکن میں کہہ رہی تھی کہ وہ توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو توفیق اللہ کا نہیں. کرتا ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ جی یہ اللہ کی ناراضگی کی پریشانی کس کو لگتی ہے؟ جی میں بتاؤں، اچھا، آمنہ جس کا بتائیں. احساس ہوتا ہے اپنے آمنہ بتائیں. آمنہ اپنے بتائیں. ایمان کا احساس ہو ایمان جائے، والوں جس کو کو لگتا سب نہیں ہے، بات کریں، سب نہیں بات کریں. ایمان آمنہ آپ والوں کا نام لے لوں. جی آمنہ ایمان کہیے. جس کے دل میں ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کو پریشانی لگتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ بھی ایمان کی علامت ہے. جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، اور الحمدللہ آپ میں سے جیسے کچھ کسی نے کہا کہ مجھے جب عبادت میں دل نہیں لگتا، یا مجھے پریشانی لاحق ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی اور مجھے فکر ہو جاتی ہے، تو فکر کیا ہوتی ہے کہ آخرت میں اجر ملے گا یا نہیں. تو یاد رکھیں اللہ کی ناراضگی کی پریشانی جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، اسی کو ہوتی ہے. تبھی تو آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی زندگی ہے، جیسے چاہو جیو، کون سی آخرت، کہاں دیکھیے کسی نے. لیکن جن کو آخرت کی فکر ہے وہ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے ان سے. ٹھیک ہے، اچھا اب چلیے ایک اور سوال ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، جنرلی پوچھتی ہوں پھر لیسن میں سے پوچھوں گی. یہ سارے لیسن میں سے پوچھ رہی ہوں، یہ سب ڈسکشن میں باتیں ہوئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ لفظ بھی بتا دیے، سکھا دیے، دعائیں سکھا دی جن سے بخشش ہو سکتی ہے، توبہ کے بھی الفاظ سکھائے، اور پھر سکھانے کے بعد خود ہی سکھایا اور خود ہی معاف بھی کرتا جا رہا ہے. تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس سے؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ نام لے اپنا.
اگر کوئی بھی آپ آج کے لیسن سے قندیل خاص اگر تسنیم بات بتا محسوس کی ہو. تسنیم تسنیم آپ کہیے پھر قندیل آپ کہیے گا. جی باجی یہ اللہ کی انتہائی محبت کی نشانی لگتی ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کو ناراض ہونے کے بجائے اس کو سزا دینے کے بجائے اس سے اور انعام دیتا ہے، بلکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے ثواب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور قندیل آپ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مایوسی دور ہو جاتی ہے، کہ آپ کو مایوسی نہیں رہتی اس کے بعد کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازے توبہ کے کھول کے رکھے ہیں، اور ہم جب بھی اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ وہ قبول کرنے والا ہے ہماری توبہ کو. کیونکہ اس نے ہمیں طریقہ سکھا دیا نا، تو ہم نے اس کے طریقے پہ عمل کیا. بہت پیاری بات کی قندیل نے کہ ہم نے اسی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا ہے نا، غلطی کر کے تو وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا. تو اس سے امید کے دروازے کھل جاتے ہیں. بالکل. اچھا اگلا سوال کرتی ہوں آپ سے، دیکھیں کون بتاتے ہیں آپ میں سے. ہم آج ڈسکس ہوا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ حریص کن 2 چیزوں کا ہونا چاہیے. لیسن میں ڈسکس ہوا تھا. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ادیبہ آپ بتائیں گی؟ چلیں ادیبہ سے پہلے. دنیا میں ہدایت کے لیے اور آخرت میں بخشش کے لیے ہمیں سب سے زیادہ حریص ہونا چاہیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ادیبہ دوبارہ بتائیے، مجھے آواز صحیح نہیں آئی تھی. دنیا میں ہمیں ہدایت کا اور آخرت میں بخشش کے لیے سب سے زیادہ حریص ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو جناب پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہی 2 دعائیں جو ہے نا، ہدایت کی دعا، ہم پہلا ہوم ورک لکھیے اپنا، ہدایت کی دعا اور بخشش کی یعنی استغفار کی جو دعائیں ہیں. آپ نے اذان سنتے جس ساتھی نے پہلے دعا نہ کبھی مانگی ہو سیشن کو مانگے. کون مانگے گا؟ سدرا ہے یاسمین. آپ سدرا. آج اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی میری دعائیں قبول فرمائے. اچھا جناب، چلیں ہم بات یہ کر رہے تھے، ہم ہوم ورک پہ بات کر رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم اس ویک یہ کریں گے کہ ہم ہدایت کی جو دعا ہے اور بخشش کی دعا، ایک سے زیادہ ہدایت کی دعائیں ہو سکتی ہیں، بخشش کی تو بہت سی دعائیں ہم جانتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ مانگنا ہے اور کوشش کرنا ہے ہر نماز کے بعد مانگنا ہے. کوئی ایک دعا مانگ لیں بے شک، چلے میں نہیں کہتی کہ آپ ساری دعائیں ہر نماز کے بعد مانگیں، لیکن نماز اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نماز کے بعد مانگنی ہے، اور خصوصی طور پر یہ والی جو ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم والی جو دعا ہے، ان لم تغفر لنا وترحمنا، جو دعا ہے، سوری ہاں لنکونن من الخاسرین، یہ والی جو دعا ہے نا، یہ آپ نے خصوصی طور پہ مانگنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ ہم نے ہر ویک ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہوا ہے، ہم وہ والی دعا مانگ لیتے ہیں اپنے لیے کہ جو دعا ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس لیسن سے کنیکٹڈ ہے. مانگنے کو تو ہم بہت سی دعائیں مانگ سکتے ہیں نا، لیکن ہم کون سی ضرور مانگیں کہ جو لیسن سے کنیکٹڈ ہو. میں دعا دوبارہ بتا دیتی ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سو جائیں گے. یہ دعا تو لازم ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دعا بھی اگر آپ مانگنا چاہیں، بہت سی دعائیں ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسپیشلی آپ نے کہاں سے مانگنی ہے. جہاں ساری دعائیں اکھٹی آپ کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو استغفار کی دعائیں ہیں، استغفارات کے نام سے گناہوں کی بخشش کے لیے جو دعائیں ہیں، پیج 50 پر یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہے. یہ اکھٹی آپ کو سب مل جائیں گی. ایپ میں بھی آپ ایپ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو بک سے بتایا. ٹھیک ہے. ہونا پتہ ہے کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی ساری دعائیں آپ اس ویک مانگ چکے ہوں جب ہم ملیں انشاءاللہ. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، پہلا ہوم ورک. اور ہدایت کی دعائیں بھی اسی میں سے دیکھ لیجیے گا، آپ کو مل جائے گی. اور سب سے پیاری دعا تو وحیدنا الصراط المستقیم ہے نا، اس کو بھی مانگ سکتے ہیں. ایک ہوم ورک یہ ہے آپ کا. چلیں آگے چلتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آپ سے لیسن میں سے لیتے ہیں. یہ جو لیسن میں حصہ تھا، یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، اگر آپ سورۃ توبہ کی آیت 104 دیکھیں تو اس میں توبہ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی عمل کی بات ہے. وہ آپ چیٹ میں بتا سکتے ہیں کون سے عمل کی بات ہے؟ جی شاباش، صدقے کی بات ہے، صدقہ. تو دوسرا ہوم ورک ہمارا اسی سے کنیکٹڈ ہے. اور دوسرا ہوم ورک یہ ہے، اس ہفتے آپ نے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے استغفار کی خصوصاً اور ہدایت کی. ٹھیک ہے. آپ پر میں زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہی. کھجور کا آدھا ٹکڑا، روٹی کا ایک ٹکڑا، پانی کا ایک گھونٹ آپ صدقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مٹھی آٹا ہی الگ کر لیجیے گا، بہت مہنگا ہے آج. ہر روز ایک مٹھی آٹا الگ کر کے ڈال دیں، اور دیکھیں کتنا سارا آٹا بن جائے گا، وہی صدقہ کر دیں کسی کو، یہ نیت کر کے. ٹھیک ہے. یا روزانہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور دعائیں مانگنے کی بھی، اور ہمارے گناہ بخشے. چلیں آگے آتے ہیں. آگے جناب میرا سوال آپ سے جو ہے وہ اس سے ہے، ذرا ترجمہ کریں ان دونوں لائنوں کا. میں بتاتی ہوں کن دونوں لائنوں کا ترجمہ. یہ جو ہے نا کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ التَّوَّابُ عَلَىٰ مَن تَابَ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُذْنِبِينَ. کون کرے گا ترجمہ اس کا؟ خالدہ آپ کریں گی؟ میں کروں؟ جی میں کر رہی ہوں. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں جو توبہ کرتا ہے اس کی طرف، اس کے گناہگار بندوں میں سے، اور چھوڑنے والا ہے اس کی سزا کو اس کی توبہ کے بعد جو پہلے ہو چکا ہے اس کے گناہ میں سے. ٹھیک ہے، گڈ، بہت اچھا ترجمہ ہے. چلیں اس سے اوپر کے پیراگراف پہ آتے ہیں. ذرا بہت ہی پیاری ایک فریز ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کرے، اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو یہاں
تھے نا کہ الذی تبارک و تعالی هو التواب الذی یتوب علی من یشاء من عبادہ ویقبل توبته اب اس کے بعد جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے نا الذی کلما تکررت توبۃ العبد تکرر منہ القبول، تو یہ الذی سے لے کر قبول تک کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کرے گا؟ میرا تو ہے آپ کریں، الذی جس کا نام پہلے ہوتا ہے نا میں اس کا نام لے لیتی ہوں، آپ کریں میرا جی الذی کلما تکررت توبۃ العبد، کہ جب بندہ توبہ کی تکرار کرتا ہے تکرر منہ القبول، تو اللہ تعالیٰ قبولیت کی تکرار، یعنی کہ جس طرح بندہ بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بار بار اس کی توبہ قبول کرنا۔ ٹھیک ہے، جتنی بار بندہ جتنی بار بندہ توبہ کرتا ہے اتنی بار اس سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کون شیئر کرے گا اپنی فیلنگ اس کو پڑھ کر؟ میں تو اسی کو دہرا رہی ہوں، اسی کو پڑھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں یا اللہ ہمارا عمل اور اللہ کا احسان۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دل میں کوئی خیال آیا اس کو پڑھ کر؟ کسی کے دل میں کوئی بات آئی ہو، کوئی شیئر کرنا چاہے تو اپنا نام لیں۔ کتنی بار ہم توبہ کرتے ہیں؟ شفق جی سمیرہ سلطانہ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ باجی اس کو نا اس لائن کو پڑھنے کے بعد بس یہی محسوس بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی اگر ایک بند پتھر کے اندر بھی کوئی عمل ہو رہا ہو تو اللہ اس کو جانتے ہیں، اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، حالانکہ اللہ رب العالمین کو وہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ہمیں معافی پہ معافی دیے جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو باجی ہم معافی مانگتے بھی نہیں ہیں، کہ ہم مانگتے بھی نہیں، تو اس کے باوجود اس کی نعمتوں کے خزانے ہم پر لٹ رہے ہوتے ہیں، رحمتیں۔ تو کیا جب توبہ کریں گے تو وہ نہیں معاف کرے گا؟ تو اس سے امید آتی ہے نا بہت دل میں۔ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وقت کیونکہ کم ہے آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں آخری اس پیج کی آخری لائن دیکھیں جس میں کہ جو ہم نے توبہ 118 کی دیکھی ہے آیت، اس میں اتنے حصے کا ترجمہ کوئی آپ میں سے کرے اور مجھے بتائے کہ اتنے حصے سے کیا سمجھ میں آیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، کون بتائے گا آپ میں سے؟ باجی شافیہ، یہ جو آیت ہے نا، شافیہ بتائیے۔ جی باجی اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو ان صحابہ نے جو توبہ کی اس کا جو خیال دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ہی خیال دل میں ڈالا ان کا توبہ کرنے کا، تو انہوں نے توبہ کی۔ جو توفیق کی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر کسی کے دل میں خیال آئے توبہ کرنے کی تو اس کو یہ سوچنا چاہیے یہ بھی اللہ کی طرف سے میرے اوپر مہربانی ہے، نہیں تو میں کبھی توبہ کی طرف نہ جاؤں۔ وہ جسٹیفیکیشن ہی دیتا رہے اپنی رانگ ڈوئنگز کا۔ بالکل درست۔ تو میری دیکھیں اب اللہ سے یہ مہربانی مانگ لیں۔ دیکھیں بعض اوقات نا بعض لوگوں کو دعا نہیں مانگ پاتے، بعض اوقات ہم پر بھی وہ کیفیت آ سکتی ہے نا کہ دل نہیں چاہ رہا دعا مانگنے کو، تو دعا کی بھی توفیق مانگنی چاہیے، استغفار کی بھی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعائیں مانگتے رہنے والا بنائے۔ آگے آتے ہیں جی، ایک اور بہت ہی خوبصورت جو پیراگراف ہے، میں چاہوں گی کہ اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کہ میں اس کی عربک تھوڑی سی پڑھتی ہوں پھر سوال آپ سے کرتی ہوں۔ پیج نمبر 65 کے یہ تقریباً تیسری جا کے پیراگراف میں آ رہا ہے، وَوَصَفَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَفْسَهُ بِالتَّوَّابِ مُبَالَغَةً لِكَثْرَةِ مَن يَتُوبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادِ۔ یہ والی پیراگراف میں پڑھی ہوں۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کا مبالغے کے صیغے کے ساتھ یعنی التواب کے ساتھ وصف بیان کیا، کیوں کیا؟ مصنف کیا وجہ بتا رہے ہیں اس کی؟ وجہ آپ بتائیں گی؟ وجہ آپ بتائیں گی؟ وجہ صابر، ڈاکٹر فاطمہ آپ بتائیں گی؟ جی میں بتاؤں گی، یعنی یہ مبالغے کے صیغے پر اس طرح رکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار توبہ قبول فرمانے والے ہیں، یعنی ایک ہی بندے کی بار بار توبہ اور ہر قسم کی توبہ، اور ہر بندے کی بار بار توبہ اور ہر قسم کی توبہ قبول کرنے والا۔
چلیے ٹھیک ہے، مزید کوئی اور بتائے گا؟ رخسانہ آپ بتائیں۔ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان اپنے گناہوں کو شمار نہیں کرتا کس قدر توبہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مبالغے کا صفت ہے کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، کہ ایک دفعہ ہم نے کر لیا۔ لیکن دیکھیں اس پیراگراف کو سمجھیں، اس میں 3 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ کون مجھے وہ 3 وجوہات بتائے گا؟ حائزہ آپ بتائیں۔ چلیں ریشما آپ بتائیں۔ اس میں بتایا نا کہ گناہ کی کئی قسمیں، کہ ایک شخص جو کئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کو بار بار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک شخص کے گناہ جو تو کئی بار ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا کہ سارے لوگوں کا جو گناہ ہے وہ اس کو بھی بار بار کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر اچھا وہ توبہ ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیں اس کو، اب تینوں کو مارک کر لیں۔ اس کثرت کی وجہ سے جو وہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے زمین کے مشرقوں اور مغربوں پر، یعنی پوری دنیا میں لوگ کتنی کثرت سے گناہ کر رہے ہیں نا، اور کتنے لوگ کر رہے ہیں زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں، وہ سب کی توبہ قبول کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ پھر ایک شخص کے اندر بار بار اس کی توبہ قبول کرنا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی گناہ پر بار بار کیے جا رہے ہیں، یا 2 گناہ یا 3 گناہ، اور وہ ان کی پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ گناہوں کا تنوع اور ان کا اختلاف، یعنی بے شمار گناہ کر رہے ہیں اور ان ساروں پہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا خوبصورت انداز تو ہمارے ذہن میں بھی نہ رہے شاید کبھی۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہی ہوتی ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ دے دے۔ اچھا، آج کے لیسن میں یہ بتایا گیا کہ یہود اور نصارہ نے دین کے اصل عظیم کا انکار کیا اور اپنے علماء اور رہبا کو راہبوں کو رب بنا لیا۔ کیسے؟ کون بتائے گا کیا اصل عظیم تھا اور کیا رب بنا لیا انہوں نے؟ توقیر میں بتائیں۔ بتاؤں؟ ادیبہ آپ بتائیں گی؟ جی باجی، ادیبہ بتائیں۔ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء طالبوں کو اس توبہ کا مطلب وہ ان کو پیسے دیا کرتے تھے، اور وہ ان لوگوں کو توبہ وہ اپنے سارے گناہ ان کے سامنے عرض کرتے تھے، اور پھر وہ ان کی توبہ کرواتے تھے۔ ان کی کیا توبہ اصل کا عظیم تھا؟ اصل عظیم کیا تھا؟ کہ انہوں نے توبہ کا حق ان کو اللہ کے سوا ان لوگوں کو دے رکھا تھا۔ اصل عظیم یہ ہے کہ توبہ قبول اللہ ہوتی ہے، اللہ کرتا ہے، یہ دین کا اصل عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ کہ انہوں نے کیا کیا کہ اصل بات جو تھی، اصل عظیم بات یہ تھی کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور انہوں نے اس کا حق کس کو دے دیا کہ وہ کر دیں گے یا کروا دیں گے، تو انہوں نے اس طرح ان کو احبار بنا لیا۔ ویسے سچی بات ہے اس انداز میں تو کبھی یہ بات سمجھ شاید نہ آئی ہو جس طرح مصنف نے سمجھائی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ شاہین آپ کیا کہتی ہیں؟ سوال دوبارہ کہیے۔ چلے اب مس کر دیا تو مس کر دیا، چھوڑے۔ جی ہاں جی آپ بتائیے۔ ہاں، مطلب یہ کہ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ راہب جو ہیں لوگوں کے گناہ کس قدر سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ، یعنی ان کو راہب کو اللہ بنا دیا، اور وہ ان کے گناہ پیسوں کے عوض معاف کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے مال اور ہڑپ اور ہر چیز ان کی ہڑپ کری جا رہی ہے۔ اور دیکھیں ذرا کہ مطلب کیسی بے یقینی والی بات ہے کہ کس طرح کہ اللہ کو چھوڑ کے راہب کو غرب بنا دیا، اور مال بھی غضب کر رہے ہیں۔ صحیح۔ آخری سوال لیتے ہیں، کویسچن نمبر یہ پیج نمبر 66 سے لیتے ہیں ایک سوال۔ کائنڈلی اپنے مائک بند کر دیں سب کے، کیونکہ بہت ڈسٹریکشن ہوتی ہے، پھر جس نے جواب دینا ہے تو میں ان سے لیتی ہوں۔ یہ بتائیے کہ کویسچن میرا آخری سوال یہ ہے، یہ جو ہے نا پیج نمبر 66 کے اوپر، کہ شیطان نے کیا کیا، اوپر کی لائن میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ شیطان نے کھیلا ہے لوگوں کی عقلوں کے ساتھ۔ تو کس طرح کھیلا ہے لوگوں کی عقلوں کے ساتھ شیطان نے؟ کون بتائے گا؟ میں کون؟ عظمیٰ۔ جی عظمیٰ بتائیے۔ ان لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلا، یعنی شیطان نے ان سے جھوٹ بلوایا، انہوں نے جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ بولا؟ مطلب یعنی کہ شیطان ان کو بہکاتا تھا، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ نہیں، لیکن یہاں پرٹیکولر بات ہے عظمیٰ، وہ سنیے کیا ہے۔ سہرش آپ بتائیے کیا کھیلا شیطان نے ان کی عقلوں کے ساتھ؟ سہرش انصاری، ہمیرا طاہر آپ بتائیں گی؟
جی اس میں جو مصنف نے کہا ہے کہ شیطان نے ان کی عقلوں کے ساتھ اس طرح کھیلا ہے کہ انسان انسانوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے انہوں نے وہ بندوں کو دے دیا، اس سے ہاں معافی یہ جو شرک میں مبتلا کیا نا دیا، کہ بالکل تم ان کے پاس جاؤ، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گناہ بخشوائیں گے. آج اور آپ اس میں دیکھیں کہ لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں نا. جی استاذہ جیسے بات کر رہی تھی کہ اس میں شرک کا رد ہے کہ جو یہ چیز بتائی جا رہی ہے نا اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، اور توحید کا بھی پھر اس میں آ جاتا ہے کہ توحید کا بتایا گیا ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ رب کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جو کہ تواب ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر خاص ٹھیک بات ہے. جیسا جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہمارا وقت مکمل ہوا. فائزہ اور شاپ کے ہینڈ ریز ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ کلاس کے آغاز میں انشاءاللہ بات کیجیے گا، اپنے ہاتھ کھڑے کیجیے گا، آپ کو موقع دیں گے. میں بس اب وائنڈ اپ کرتی ہوں کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہوا. آپ کا تیسرا ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کی جو آیات تھی سورۃ البقرہ کی 37، سورۃ التوبہ 104، التوبہ 118، النور 10، التوبہ 34 اور النحل 63، 6 آیات ہیں جو کہ آج کے لیسن میں تھیں. کم از کم ان کی آپ نے اس ہفتے 3 بار تلاوت کرنی ہے اچھی طرح ان کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ کو اس کی تلاوت بھی اچھی طرح آ جائے. 3 بار ایک دن کر لے، 3 بار پورے ہفتے میں کر لیے، زیادہ مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کروا دے گا، تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے اس کے اس نام کو اپنے دل میں راسخ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی لوگوں کو اس طرح معاف کریں جس طرح، اس طرح تو نہیں کر سکتے جس طرح وہ کرتا ہے، لیکن لوگوں کو معاف کرتے جائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.